اللهم صل على سيدنا محمد. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم. انتہائی واجب الاحترام صدر مجلس محترم الحاج محمد ریاض صدیقی صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ دیپالپور، معزز محترم علماء کرام، سادات اعظام، مہمانان گرامی قدر، قائدین تحریک منہاج القرآن، رفقاء و اراکین، منتظمین مسجد حاضہ، جنہوں نے مل کر تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر یہ ماہانہ خوبصورت علمی روحانی تربیتی درس عرفان القرآن کی نشست کا انعقاد کیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دنیا و آخرت میں اس کی اپنے شان کے لائق جزا عطا فرمائے. اور آج کی درس عرفان القرآن کی اس نشست میں تشریف لائے ہوئے تمام خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی کا 23 اکتوبر 573 عیسوی حضرت صداقت کے تاج سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے اس امت کے لیے. ان میں ایک بات یہ بھی ہے، بات پڑھیں اللہ خلفۂ راشدین. جب ہم خلفۂ راشدین بولتے ہیں تو اصلاً 5 شخصیات ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 5 شخصیتوں کا دور خلافت قرار پاتا. لیکن عام طور پہ جب خلفۂ راشدین بولا جائے تو عام طور پہ ذہنوں میں پہلے 4 خلفاء کا ذہن میں تصور آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان 4 شخصیات کو الگ الگ بعض ایسی شانیں عطا کی ہیں جو ایک میں ہے دوسرے میں نہیں ہے. وہ شان ایک میں ہے
وہی شان ان خلفاء میں تین میں نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی آپ بخوبی جانتے ہیں، اہل سنت اور جماعت کے ہمارے عقیدے کے مطابق کل صحابہ میں سب سے بڑا درجہ ان چار خلفاء کا ہے۔ پھر ان میں سب سے بڑا درجہ صدیق اکبر کا ہے، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق کا ہے، پھر سیدنا عثمان غنی کا ہے، پھر مولا علی کا ہے۔ یہ ہمارے نزدیک ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ان چاروں میں سے کسی ایک پر کسی کو فضیلت دے دی جائے تو کفر نہیں ہوتا۔ ہمارے عقیدے کے مطابق تو صدیق اکبر ہیں۔ کوئی کہہ دے نہیں ان چاروں میں مولا علی ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، تو یہ وہ بات ہے جس سے کفر نہیں آیا، جہالت بھی نہیں آئی، اگر اس کے پاس دلائل ہیں تو۔ اور وہ دلائل اگر قرآن و حدیث سے ہیں تو جسٹ اس کا نام اختلاف ہوگا۔ یہ بات سمجھیں، افضلیت سے کفر نہیں آئے گا، افضلیت سے اختلاف آئے گا۔ ہمارے پاس روشن دلائل ہیں حضرت صدیق اکبر کے، کوئی مولا علی کو کہتا ہے لیکن وہ بھی خود سے نہیں کہتا، وہ بھی حدیثیں لاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ جنہیں ہمارے مسئلے کے ماخذ کا علم نہیں، ہمارے مسئلے کے ماخذ کا علم نہیں، اس کے لیے ماخذ کہتے ہیں کہ میں نے ایک یہ مسئلہ بیان کر دیا، رفع یدین نہیں کرنا مثال کے طور، کیوں نہیں کرنا؟ اس حدیث کے مطابق یا اس قرآن کی آیت کے مطابق جس سے وہ مسئلہ اخذ کیا گیا ہے، وہ حدیث اس کو ماخذ کہیں گے، یا جس قرآن کی آیت سے کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ جس کو ہمارے ماخذ کا علم نہیں ہے اس کے لیے واجب ہے وہ ہمارے مسئلے پہ عمل کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے، گنہگار ہوگا۔ اور جس کو ہمارے ماخذ کا بھی علم ہے کہ ہمارے مسئلے کا ماخذ کیا ہے، مگر برخلاف اس کے اللہ نے اس پر قرآن سے حدیث سے ہمارے مسئلے کے خلاف روشنی کر دی ہے، روشنی کر دی ہے، اس پر واجب ہے ہماری بات پر عمل نہ کرے۔ یہ ہے اختلافی جرات۔ فرماتے ہیں اس پر واجب ہے ہماری بات پہ عمل نہ کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قرآن و حدیث سے جو بات اس پر روشن ہوئی ہے اس پر واجب ہے کہ اس پہ عمل کرے، ورنہ وہ گناہگار ہوگا۔ یہ ہوتا ہے اجتہاد، یہی ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ تو ہو گیا اختلاف۔ اختلاف باعث رحمت بھی ہے، باعث خیر بھی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، بنیاد اگر قرآن حدیث ہو تو، نفس کی خواہش ہو تو پھر وہ بہت بڑا جرم، پھر اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے۔ جو صرف اپنے نفس کی مانتا ہے اسے قرآن و حدیث سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ کہتا ہے بس جو میں نے کہہ دیا یہی حق ہے، باقی سارے ناحق ہو گئے۔ پہلے یہ بات جرم ہے۔ اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ اختلاف کو باعث سے مخالفت بنا لینا، اور مسلمان جنہیں اللہ کے رسول نے پتھر کھا کھا کے اور مار کے لڑ کے ایک لڑی میں پرویا تھا، انہیں آپس میں دشمن بنا دیا۔ یہ حرام ہے، یہ جرم ایسا جرم ہے جو قیامت کے دن بھی اس کی سختی سے گرفت ہوگی۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ اگر آپ کو کوئی قرآن و حدیث سے کسی کو مانتا ہے نا یہ فضیلت والا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ فضیلت والا ہے،
اس فضیلت سے کفر نہیں آتا، اس فضیلت سے کفر نہیں آتا۔ اللہ نے چاروں کو ہی فضیلت والا بنایا ہے، چاروں کو ہی۔ اب دیکھیں نا، میں مثال دے دیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اب کوئی معاذ اللہ یہ کہے استغفر اللہ کہ اگر ابو بکر صدیق ہیں، پختہ گواہی دینے والے سچے ہیں، تو معاذ اللہ دوسرے جھوٹے ہیں؟ جی کیا حضرت عمر فاروق سچے نہیں؟ کیا عثمان غنی سچے نہیں ہیں؟ کیا مولا علی سچے نہیں ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کے ادنا سے ادنے صحابی کے متعلق بھی کوئی جھوٹ یا اس طرح کی بات منسوب کرنا جو فسق و فجور میں جاتی ہے، ہمارے حق حاصل نہیں۔ کسی صحابی کی بے ادبی گناہ کبیرہ، بہت بڑا گمراہ نہیں، کسی بھی صحابی کا۔ تو ہمارے نزدیک تو سارے سچے ہیں، تو پھر عمر صدیق کیوں نہیں؟ اب عمر کو صدیق میں نے بنایا ہے، آپ نے بنایا ہے، کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے رسول نے بنایا ہے۔ تو جس کے تاج پر صداقت کا تاج جس کے سر پر اللہ نے رکھا ہے، اس کو آپ کیوں اٹھانے کے پیچھے پڑے؟ جو پڑے گا بڑا بدبخت ہے۔ مگر ہرگز معنی نہیں کہ ان میں دوسرا کوئی صدیق نہیں۔ کیا معنی ہے؟ سارے صدیق ہیں، مگر جو امتیازی شان ابو بکر کو ملی ہے وہ کسی کو نہیں ملی۔ تو صدیق ابو بکر کا صداقت میں پہلا نمبر ہے۔ کس نے دیا؟ اللہ رسول نے دیا نا۔ آگے چلیں، عمر فاروق عادل، تو صدیق عادل نہیں؟ مجھے بتائیں، صدیق عادل نہیں؟ کیا عثمان غنی عادل نہیں؟ یا مولا علی عادل نہیں؟ تو یہ عادل بنایا کس نے؟ میں نہیں، آپ نہیں، اللہ نے۔ جب اللہ نے بنا دیا تو پتہ چلا عمر فاروق کا پہلا نمبر عدل۔ آپ بھی نمبروں پہ لڑتے پھرتے ہیں اور اس امت کی تباہی مچاتے اور اس امت کے ایمان غلط کر ڈالتے۔ ایک پہلے نمبر، پہلا نمبر تو میرے عمر فاروق کو دے دیا مصطفیٰ نے۔ اب کوئی ثابت کر دے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ صدیق اکبر عادل نہیں تھے، عثمان غنی عادل نہیں تھے، علی عادل نہیں تھے، جب سب عادل تھے تو یہ عادل کیوں؟ اس لیے کہ عدل میں جو شان اللہ رسول نے عمر فاروق کو عطا کی ہے وہ کسی کو عطا نہیں۔ عثمان غنی تو کیا عمر غنی نہیں تھے؟ اور بات غنا کی آ جائے تو صدیق اکبر کو لے، جو دیواروں پر ہاتھ پھیر پھیر کر کیل بھی اکھاڑ رہے، ہائے ہائے۔ اور جن کے غنا کا عالم یہ ہے کہ کپڑے بھی اتار کے بھوریا پہن کے کانٹوں سے پیمند لگا کے آ گئے، بھائی اس سے بڑی غنا اور کیا؟ مگر آپ کہہ سکتے ہیں ابو بکر غنی، کہہ سکتے ہیں، مگر جو مصطفیٰ نے کہا، یعنی آپ صداقت کا ٹائٹل ہٹا کے غنا کا ٹائٹل جو عثمان غنی کے ساتھ لگا ہے، مصطفیٰ نے لگایا ہے، وہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ جو مصطفیٰ نے لگایا ہے وہ ٹائٹل کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ عثمان غنی، کیا ابو بکر صدیق؟ سارے غنی تھے بابا، سارے صدیق ہیں، سارے عادل ہیں، سارے غنی ہیں، سارے مولا کی رضا پر نکلے ہوئے تھے، مگر آقا نے فرمایا عثمان غنی۔
عثمان غنی. جب آقا نے فرمایا عثمان غنی تو چپ کر جاؤ، مصطفیٰ نے کہہ دیا. اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ دوسرا کوئی غنی نہیں رہا، سب غنی ہیں، مگر غنا میں جو شان عثمان کو عطا کی ہے وہ صدیق اکبر کو نہیں تھی. وہ شان جو مصطفیٰ اگر ہوتی تو مصطفیٰ کہتے کہ یہ بھی غنی ہے، یہ بھی غنی ہے، یہ بھی غنی ہے، ایسا کہتے. اور اس کا یہ معنی نکالنا کہ وہ غنی نہیں ہے، استغفر اللہ معاذ، یہ سوائے اس کی امت کے ٹکڑے کرنے کے اور کچھ نہیں ہوگا. مولا علی مولا، تو کیا حضرت ابوبکر مولا نہیں؟ وہ بھی مولا ہے. عمر فاروق بھی مولا ہے، عثمان غنی بھی مولا ہے. مگر آقا نے سب میں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ شان اور کسی کو نہیں. لہٰذا ان شانوں پر لڑنا، جھگڑے کرنا اور ایک ایک کا نمبر لے کے دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرنا نہ صرف اپنے ایمان کی تباہی ہے بلکہ حضور کے امت کی بھی تباہی ہے، حضور کے دین کی بھی تباہی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کے ساتھ والے ہیں اس کے لیے قدر کم ہوگی دوسرے کے لیے. یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور جب ایسا ہوگا تو ان کو تو اللہ نے شانیں دی ہیں، وہ چھین کون سکتا ہے؟ جسے اللہ نے صدیق بنا لیا، اب پورا عالم الٹا لٹک جائے صدیق وہ صدیق ہے. کوئی الٹا بھی لٹک جائے تو صداقت کا تاج ابو بکر کے سر پہ مصطفیٰ نے رکھا، کسی اور نے نہیں رکھا. لہٰذا ان جھگڑوں میں الجھنے سے آپ پٹ جائیں گے، آپ تقسیم ہو جائیں گے، آپ کی قوت کم ہو جائے گی، اور باطل چاہتا ہے کہ آپ مضبوط نہ ہوں. آپ کو اس لیے اقبال نے کہا میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا. وہ جماعت جس کا مصطفیٰ نے کہا نا کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. مسائل نظری میں الجھ گیا ہے فقیر. بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے نہ کفر آتا ہے، نہ گمراہی آتی ہے، نہ دلالت آتی ہے. ان چیزوں کو عوام میں پھیلا کر جن کے اندر شعور نہیں ہوتا، جن کے اندر فہم نہیں ہوتا، جن کو مسائل کا، دقائق کا اور مسائل کے اندر کی ڈیپلی چیزوں کا علم نہیں ہوتا، وہ ایسی عوام کو اپنی ایڈنگ بڑھانے کے لیے یا اپنا نام بڑھانے کے لیے کسی طرح سے ان کو اس پر لگانا کہ جس سے امت میں تفرقہ آ جائے، یہ اس سے بڑا جرم ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حق ہے. آپ کو سمجھ آ گئی؟ کبھی موقع ملے گا کسی دوسری شخصیات پر بھی بولنے کا. آج سیدنا صدیق اکبر کی بات ہے، اب وہ بات ہے تو بس وہی بات ہوگی. آج صدیق اکبر کا دن ہے، صدیق اکبر کی بات ہے، تو صدیق اکبر کی بات جو اللہ رسول نے شان عطا کی ہیں قرآن و حدیث سے، پھر وہ گج بج کے بیان ہونی چاہیے. الحمدللہ یہ اہل سنت کا امتیاز ہے. نہ صرف خلفائے راشدین، نہ صرف کل صحابہ کرام، نہ صرف اہل بیت و آل پاک، بلکہ اولیاء کا بھی ادب اللہ نے اہل سنت کو عطا. اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. تو آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہلی بات سن لیں. صدیق اکبر وہ ذات ہیں رضی اللہ تعالیٰ کو، ہر کسی کو صحابی، وہ حدیث نے کہا کہ یہ صحابی ہے. فقط 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں صرف صدیق اکبر ہیں جنہیں صحابی قرآن نے کہا. جنہیں صحابی قرآن نے کہا. ان کی صحابیت کا انکار کفر ہوگا.
جو صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ صدیق اکبر کی صحابیت کا نہیں اللہ کا انکار کر رہا ہے، اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ یہ واحد وہ صحابی ہیں جنہیں قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ، وہ جب اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے کوئی ثابت کر دے غار میں کوئی گزرا بھی تھا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے تو اس غار میں کون تھا؟ ایک مصطفیٰ تھے، ایک صدیق اکبر تھے، دوسرا کوئی نہیں تھا۔ لہذا اس آیت کا پس منظر اور اس آیت میں غار کا ذکر کوئی بدل نہیں سکتا۔ جب کوئی بدل نہیں سکتا تو وہ ہوئے صدیق اکبر، تو جب صدیق اکبر ہوئے تو صدیق اکبر کی صحابیت کی مہر خود رب نے لگائی۔ آپ کو پتہ ہے نا ایمان میں قرآن کا اور قرآن کے کسی ایک جملے کا انکار بھی کفر ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت کا انکار دراصل قرآن کا انکار ہے، اس آیت کا انکار ہے، اس جملے کا انکار ہے۔ سو جو اس جملے کا انکار کرے گا اس نے قرآن کا انکار کیا، جس نے قرآن کا انکار کیا وہ سیدھا کافر ہوگا۔ یہ شان کسی اور صحابی کو نہیں، یہ شان کسی اور صحابی کو نہیں ملی کہ صحابیت کا درجہ صدیق اکبر کو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا، قرآن نے دیا ہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی معیت جو اللہ نے انہیں حضور کی معیت عطا کی ہے وہ معیت بھی کسی کو نہیں ملی۔ سنگت، معیت، صحبت جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی وہ کسی اور صحابی کو نہیں دی گئی، اور ان میں سب سے بڑھ کر یہ 3 راتیں ہیں۔ 3 راتیں ہیں، 3 راتیں، یہ 3 راتیں۔ یہاں پر ایک بات سیدی شیخ الاسلام بڑی پیاری سناتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صدیق اکبر کے حال کو سمجھیں، ایک تو ہوتا ہے نا ظاہر، حال بھی ایک ہوتا ہے۔ حضرت مختار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اللہ والے ہوئے، صاحب حضوری بندے ہوئے، ان کے مہمان آ گئے، مہمان بڑے قریبی تھے، تو وہ جو ان کا نان بھائی تھا نا، نان بھائی، وہ کیا کہیں، باورچی، کھانا پکانے والا باورچی، اس نے شیخ کو خوش کرنے کے لیے خدمت کی حد کر دی۔ اب یاد رکھ لیں اس ایک لمحے کے لیے 30 سال لگتے ہیں، کبھی شیخ خوش ہو کے توجہ کرے، وہ 30 سال اس لیے مریدی کی جاتی ہے۔ اتنی خدمت کی کہ شیخ جلال میں آ گئے، یہ جلال کے موج میں آ گئے، کیا موج کا لفظ، موج میں آ گئے۔ کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے، کیا فرمایا، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ آج شیخ موج میں جو مانگ لو مل جائے، اس نے کہا اچھا یہ اگر دینے بھی آ گئے تو بس مختار کاکی بن جاؤ۔ اب یاد رکھ لیں شیخ بہتر جانتا ہے کہ ابھی بانڈا صاف ہے کہ نہیں، بہتر جانتا ہے۔ تو یہ برتن صاف، دیکھیں نا آپ بھی دودھ لیتے ہیں تو گندے برتن میں ڈالیں گے، کیا ہوگا، گندے برتن میں دودھ ڈالیں گے تو دودھ کا بھی ستیہ ناش ہو جائے گا، ایسا ہی ہے نا۔ تو شیخ صحبت کے ساتھ، نگاہ کے ساتھ فیض سے برتن دھوتا ہے، اس قابل ہو جائے۔ کبھی کسی کو ایک نگاہ میں ہو جاتا ہے، کوئی اتنا صاف ہوتا ہے، پہلے کسی کو سالوں لگ جاتے ہیں، اس کا برتن صاف نہیں تھا، وہ کہتا ہے مختار کاکی بنا دیں۔ اور یہ بھی سن لے، یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ آقا علیہ السلام کی سنت پر جو اللہ والا ہوتا ہے، جو اللہ والا جب اس کا فیض ملتا ہے نا، فیض، تو پھر فیض کا سلیقہ یہ ہے، سنت فیض یہ ہے کہ اس کو جس کو عطا کرتا ہے اسے بدل ہی دیتا ہے، اس کے اندر نظر آتا ہے۔
شیخ نظر نہ آئے تو مصطفیٰ کے طریق پہ نہیں ہوتا. یہ بھی یاد ہے. جب فیض ملتا ہے تو بدل دیتا ہے. آپ نے کہا نہیں کچھ اور مانگ لیں، اور مانگ لیں. اس نے کہا نہیں، آپ نے تو کہا تھا مانگ جو کچھ مانگنا، تو جو کچھ میں تو یہ بھی ہے نا، دینا ہے تو دے نہیں تو نہ دے. اب وہ اس نے اس سے اگلی بات کر دی. اب یہ تو کہہ چکے تھے وہاں اور وہ بات سمجھانا. کہا اچھا پھر یہ بات ہے. اسے توجہ کی، اس پر توجہ کی. جب توجہ کی تو اس کا حال بدل گیا، حتیٰ کہ شکل و صورت بھی بدل گئی. دو مختیار کاکی بن گئے، دو مختیار کاکی بن گئے. مگر فرق یہ تھا جو اصل تھا وہ سمندروں کے سمندر پی کر بھی ایسے بیٹھا تھا کہ کسی کو کیا خبر یہ کیا ہے، جذب کر کے بیٹھا ہوا تھا. مگر جس کے اندر حال وہ نہیں تھا، وہ بس ایک جھلک ملی، وہ تارے لگ گیا. اسے نہ اپنا ہوش نہ کسی اور شے کا ہوش. 3 دن تک زندہ رہا اور پھر مر گیا. اب سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ تو ایک ولی کی توجہ کا حال ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ تو ایک ولی کی توجہ کا حال ہے جو متحمل نہیں تھا، بچ نہ پایا ولی کی توجہ سے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مرید آیا، کہتا ہے حضور توجہ کریں مجھ پر، آپ ٹال دیتے. وہ پھر کہتا ہے توجہ کریں، ٹال دیتے. پھر بار بار کہ توجہ کریں. آپ نے کہا ایسا کرتے ہیں پہلے میں توجہ اس پہاڑ کے ٹیلے پہ کرتا ہوں، بعد میں تجھ پہ کروں گا. آپ نے توجہ کی، اسے آگ لگی، وہ دھواں بن کر ہوا میں اڑ گئے غوث کی توجہ سے. تو میں تجھ پہ کروں؟ اس نے کہا نہیں حضور مجھ پہ نہ کریں، میں نے توجہ نہیں مانگتے، خیر مانگتے ہیں. توجہ نہیں مانگتے، خیر مانگتے ہیں. تو ولی کی توجہ کا یہ حال ہے. قربان جائے صدیق کی عظمت تیری عظمت پر، تیری عظمت پر، تیری شان پر. ارے 3 دن مصطفیٰ کی توجہ کا مرکز بنے رہا. تاجدار کائنات کی توجہ 3 دن غار میں رہی. قربان جائیں کون جانے صدیق کیا تھا، کون جانے عالم کیا تھا. اور توجہ بھی کیسی رہی، وہ بدوہا کا مکھڑا گود میں، وہ بدوہا کا مکھڑا گود میں. ہائے 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 ہائے. عمر فاروق کہا کرتے صدیق اکبر ساری زندگی لے لے، ساری زندگی لے لے، بس ان 3 راتوں کی 1 رات دے دے، 3 بھی 1 رات دے دے. سبحان اللہ. تو کون جانے صدیق اکبر کیا تھے. 3 دن مصطفیٰ کی توجہ رہی، مگر حال پھر بھی وہی تھا. قال بھی جاری تھا، حال بھی جاری تھا. سبحان اللہ. پھر یہ جو غار والا قصہ ہے، غار والا قصہ یہ بڑا عجیب قصہ ہے، بڑا عجیب قصہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عشق ہوتا کیا ہے. اللہ کی قسم ہم اس دور میں پیدا ہو گئے جس دور میں عشق نعروں کا نام ہو گیا. ایسے نعروں کا نام، سال کے بعد دیگیں پکانے کا نام، جھنڈیاں لگا دینے کا نام عشق ہو گیا. عشق کیا ہے کوئی صدیق سے پوچھو، عشق کیا ہے کوئی صدیق سے پوچھو. اور کوئی عاشق عشق کی ادا پر تو چلے یار گود میں بھی آ جاتا ہے. قربان جائیں بدلا کچھ نہیں، انداز محبت بدل گئے. ہم نے محبت سیکھی نہیں، ہمیں انداز محبت نہیں آئے. خدا کی قسم تم کن جھگڑوں میں الجھ گئے. آؤ صدیق سے کچھ لینا ہے، اگر عشق کی خیرات لینی ہے تو صداقت کے دروازے. آئیے، یہ تو بہت کچھ ہے کہنے کے لیے،
مگر میں صرف ان کے عشق کے ٹاپک کو چھیڑ لیا ہے. وہ عاشق کیسا تھا؟ ایسے تو نہیں گود میں محبوب نے. سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم جو پیار، جو محبت کی نگاہ صدیق اکبر اور عمر فاروق کے ساتھ تھی، کسی کے ساتھ نہیں تھی. بھی محبت کی نا ادائیں ہوتی ہیں. محبت شور و شرابے کا نام نہیں، محبت شور و غل کا نام نہیں ہے. محبت ایک ایسی شے ہے جس سے ہو جائے آنکھ اس کے مکھڑے کی طالب رہتی ہے. اور کبھی نظریں مل جائیں تو اندر کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام واز فرما رہے ہوتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام واز فرما رہے ہوتے تو سب بیٹھے ہوتے، اور آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ادھر بھی توجہ فرماتے، سامنے بھی توجہ فرماتے، ادھر بھی توجہ فرماتے، یعنی ہر ایک کی طرف توجہ ہوتی تھی آپ کی. اور سامنے صدیق اکبر بیٹھے ہوتے. تو دیکھیں نا یوں بات کرتے کرتے صحابہ کہتے ہیں یوں آتے نا جب، اور جو ہی نینوں سے نین ملتے. آیا جب صدیق اکبر کے نینوں سے نین ملتے تو ہم دیکھتے. وہ کہتے ہیں نا عشق تے مشک چھپایا نہیں چھپنے، مشک کو خوشبو نہیں چھپنے دیتی، عشق کو آنکھ نہیں چھپنے دیتی. وہ جو ہی خطاب آقا فرماتے فرماتے یوں آتے، نینوں سے نین ملتے تو خدا جانے بات کر جاتے ہیں اشاروں میں اکثر، بات کر جاتے ہیں اشاروں میں اکثر. کتنی خاموش محبت کی زبان ہوتی ہے. کہتے ہیں جو ہی ایسے نظروں سے نظریں ملتی تو خدا کی قسم ہم دیکھتے کہ جو ہی نین ملتے صدیق بھی مسکرا پڑتے تو مصطفیٰ بھی مسکرا پڑتے. ان سے عشق تھا، پیاری اور تھا، اور خدا جانے ان مسکراہٹوں میں کیا کچھ ہو جاتا. اور کہتے ہیں اکثر ایسا ہوتا جو ہی نین ملتے صدیق اکبر کبھی مسکرا دیتے، حضور بھی مسکرا دیتے، اور صدیق اکبر شرما کے نگاہیں جھکا دیتے. یہ ہے محبت. شور و غل کا نام ہے، چاہت کا نام. اور محبت خود بتاتی ہے کہ میں ہوں. بھئی مثال میں اس کی دیا کرتا ہوں، آگ لگ جائے شور کی ضرورت ہے؟ بھئی آگ لگی، وہ خود بتاتی ہے کہ میں لگ گئی ہوں. تو جہاں محبت آتی ہے وہ خود بتاتی ہے کہ میں ہوں، تو مسکرا پڑتے. ایک حدیث میں آقا نے فرمایا لوگو مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں. کتنی؟ 3 پسند ہیں. 3 پسند ہیں: گھوڑا، خوشبو، عورت. نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور خوشبو، اور صالح عورت. صالح عورت کتنی پسند کی محبوب نے؟ کتنی بولی ہے؟ تو وہ معشوق عاشقی کیا ہوا؟ محبوب 3